ہوئے آپ کی اس بات سے یہ سمجھ لگی کہ یوں تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، غامدی صاحب نے چند حدیث کا انکار کر دیا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہیں، اہل حدیثوں نے کر دیا، بریلویوں نے کر دیا، تو پھر سب کو یکسر تنقید کا نشانہ بتایا نا، عقیدے کی ہے نا، عقیدہ توحید پہلے نمبر پہ ہے۔ اچھا اب دیکھیں، دیوبند اور بریلوی کہتے ہیں مرے ہوئے بزرگوں سے بھی فیض لینے کے قائل ہیں، اب یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے جی، تو غامدی صاحب تو یہ نہیں کہتے نا۔ اسلام کی بنیادی عقیدہ توحید اور ختم نبوت پہ ہے، باقی ساری چیزیں فروعی ہیں، رفع الیدین سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ رفع الیدین کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نماز بھی چھوڑ دیں، میری طرف سے جائیں جہنم میں۔ عقیدہ جو ہے نا اصل وہ ہے لا الہ الا اللہ توحید، محمد رسول اللہ، اس کے بعد ختم نبوت۔ دیکھیں قادیانیوں کو ہم نے اسلام سے کیوں نکالا ہے؟ کیا قادیانی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ ختم نبوت میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ ختم نبوت سے بڑی چیز عقیدہ توحید ہے۔ توحید اور ختم نبوت میں جن کی کرپشن ہے ان کی ریشو پروپورشن گمراہی کی زیادہ ہی ہوگی، باقی سارے مسائل چھوٹے ہیں۔ یہ صرف یہ مسئلہ نہیں کہ تو نے بھی حدیث کا انکار کر دیا، میں نے بھی حدیث کا انکار کر دیا، نا، ایک حدیث کا انکار جو ہے وہ ایک عمل کے اوپر ہے اور ایک ہے بنیادی عقیدے کے اوپر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو طرح کے جرم برابر ہو جائیں، یہ تو اللہ بھی نہیں برابر کرتا۔ چلیں ایک اور ریشو پروپورشن کا طریقہ نکال لیتے ہیں۔ آپ نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اہل حدیثوں کے خلاف، بریلویوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف منکر حدیث ہونے کی وجہ سے کتنی ویڈیوز اپلوڈ کی اور غامدی صاحب کے خلاف کتنی ویڈیوز اپنے آفیشیل پر؟ جی آفیشیل جی سرکار دیکھے تو صحیح، جی واحد ہے غامدی صاحب جن کے اوپر میں نے پوری کی پوری ایک نشست میں 2.5-3 گھنٹے کی 20 کوسچنز اباؤٹ جاوید احمد غامدی پوری سیریل کی ہے۔ یہ سیریل میں نے ابھی تک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے اوپر کی ہی نہیں ہے، کہ میں نے ان کے پورے نظریات، ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے وہ آئے، ان کا میں نے سوالات کرنے ہیں ان کے ڈیلس کے خطبات کی بنیاد کے اوپر، تو میں نے کہا مجھے آپ نے سوال دکھانے بھی نہیں، ان کو ترتیب سے لکھیں، میں پوری نشست کروں گا۔ پلانٹ ارتھ پہ غامدی صاحب وہ خوش نصیب ہیں انورٹڈ کامز میں کہ جن کے اوپر میں نے پورا پروگرام ریکارڈ کیا۔ اچھا دوسری بات، دوسرا غامدی صاحب سے اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے پہ، تو میں نے اس کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو ان کے اوپر ریکارڈ کروائی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رفع الیدین کے حوالے سے انہوں نے بات کی، میں نے اس کے اوپر ویڈیو۔ آپ غامدی صاحب کا ایک نظریہ بتائیں کہ جو گمراہی پر مبنی ہے، اور میں نے اس کے اوپر بائی نیم مخاطب کر کے نزول مسیح اور حیات مسیح، یہ بہت کریٹیکل ایشو تھا، سارے لوگ ان کو حدیثوں سے جواب دے رہے تھے، میں نے قرآن سے بنیاد بنا کے اور غامدی صاحب کی تصویر لگائی ہے۔ میری سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہی غامدی صاحب کے جواب میں، جس سے مجھے قادیانی کہتے ہیں نا، میں نے چیلنج دیا ہے آفیشیل پہ سرکار، آفیشیل پہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ قادیانیوں کے خلاف ویڈیوز اس ناچیز کی ہیں جس کو تم قادیانی کہتے ہو۔ پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویڈیوز غامدی صاحب کے خلاف میری ہیں۔ طارق مسعود صاحب 2 یا 3 ویڈیوز آپ دکھائیں گے، وہ بھی انہوں نے سطحی گفتگو کی ہے۔ میں نے پوری ڈاکٹرن گھنٹوں کی ویڈیوز غامدی صاحب کی تصویریں لگا کے ریپلائی ٹو غامدی صاحب ریکارڈڈ ہے۔ میں ایک بات آپ کے کیمرے کی وساطت سے آڈینس تک آپ کی پہنچا دوں، میرے بارے میں آپ نے جتنی بھی رائے قائم کی ہوئی ہے نا، وہ ہمارے مخالفین کے کہنے پہ ہے۔ ہم سے آگے پوچھیں گے، یہ بالکل جس طرح ان کے بزرگ باپے جھوٹے نکلے نا، یہ بھی جھوٹے نکلیں گے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات پکڑی گئی ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ، میں نے اتنا بڑا چیلنج کیا ہے کہ قادیانیوں کے خلاف میرے کلپ ہے سب سے زیادہ پلانٹ ارتھ پہ، اور علمی کلپ ہے، یہ تو صرف گالی گلوچ۔ غامدی صاحب کے خلاف سب سے زیادہ داڑھی کے مسئلے میں، حیات مسیح کے مسئلے میں، پردے کے مسئلے میں، اور وہ 20 کوسچن پوری ڈاکٹرن ہے جو میں نے ڈسکس کیا۔ اس کے پہلے 50 منٹ جو ہے نا غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، میں نے ان کی پوری ڈاکٹرن جو وہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں وہ پوری کی پوری میں نے اکھاڑ کے پرے پھینکی ہے اور غامدی صاحب کو سینٹر کر کے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اب ذرا اس پر کاؤنٹر کوسچن مزید لمبا نہیں کر رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں، لمبا نہیں، میں کہتا ہوں جی منجی ٹھکوا کے جائیں آپ، تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت آئے ہیں کہ اگر کوئی کہیں کوئی چولے کوئی رہ جینا تو میں وہ منجی ان کی ٹھوک دوں مکمل۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ نے اہل حدیثوں کے خلاف، فار ایگزامپل میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ بتا دیجیے گا یہ ٹھیک ہے یا درست ہے یا غلط ہے۔ آپ نے اہل حدیثوں کے خلاف فار ایگزامپل 50 ویڈیوز کی ہیں 15-15 منٹ کی، آپ نے دیوبندیوں کے خلاف 50 ویڈیوز کی ہیں 15-15 منٹ کی، غامدی صاحب کے خلاف آپ نے 3 گھنٹے کی ایک ہی ویڈیو نہیں، ایک ویڈیو نہیں، میں کئی ویڈیوز، مجھے آپ کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں جی غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ اور دوسری بات اس کا اصل کیا جواب؟ اصل جواب یہ میں بتا چکا کہ ایک نہیں کئی ویڈیوز آپ لکھیں ریپلائی ٹو غامدی، تو دیکھیں وہ جو ویڈیوز بنی وہ تو پوری میں نے کہا کہ اسپیشل پورا پروگرام کیا اور پھر اس پروگرام کے کلپس بنائے علیحدہ ٹاپک وائز۔ ایون قادیانیوں کے حوالے سے بھی میں نے غامدی صاحب کو جواب دیا ہوا ہے جو قادیانیوں کے بارے میں کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ ڈیفینسو موڈ میں گئے اور پھر حسن الیاس بھائی نے ان سے باقاعدہ سوال پوچھا کہ آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اس کو بھی کلیریفائی کیا کہ میں اس عقیدے کو کفر سمجھتا ہوں، میں قادیانیوں کو نان مسلم سمجھتا ہوں۔ کافر میں اس لیے نہیں کہتا کہ کافر لفظ جو ہے نا یہ حق ہے ایک پیغمبر کا کہ وہ بولے، میرا یہ حق نہیں، لیکن میری اس کی کوئی انٹرپریٹیشن یہ نہ کرے کہ میں قادیانیوں کو نان مسلم نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا قادیانی تو چھوڑ دیں، میں تو نبی الاسلام کے بعد کسی کشف کسی الہام کا قائل نہیں ہوں، تو میں اس کی جھوٹی نبوت کا کیسے قائل ہوں گا؟ اور دوسری بات آپ نے اہل حدیث کی بات کی، میری ایک نہیں درجنوں بلکہ اسٹوڈنٹس کی ملائیں آپ سینکڑوں ویڈیوز میں نے یہ کہا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بہترین مکتب فکر اہل حدیث ہے،
اور یہ حدیث آن ریکارڈ ہے. اچھا غامدی صاحب کا ایک اور بھی موقف ہے جس پر ان سے سوال کیا گیا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اصل بحث تو بنتی ہے حضرت علی پر، حضرت فاطمہ پر، حسنین کریمین پر، کہ یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے یا نہیں. یہ تو جس میں نے بنیاد بنائی ہے، تمہید باندھی ہے. آپ کا موقف کیا ہے کہ اہل بیت میں کون کون سی شخصیات شامل ہیں؟ جی میرا موقف تو یہ ہے کہ نبی الاسلام کی ازواج جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ہے وہ اہل البیت ہیں، اور صحیح مسلم میں جو اوپر تلے 4 احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک، اس میں اہل البیت سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو نبی الاسلام نے چادر کے نیچے لے کے اور وہی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پھر صحیح مسلم میں 6220 میں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا، اس میں بھی نبی الاسلام نے انہیں کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اور سب سے بڑھ کر جو اس حدیث کے راوی ہیں، میرا تھوڑا اس پہ سخت سٹانس ہے، میں بتا دوں کیمرے میں، جی میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو نبی الاسلام کی بیوی ہیں نا جی، انہیں دوسرے نمبر پہ اہل بیت مانتا ہوں. پہلے نمبر پہ جو اہل بیت ہے نا وہ یہی ہیں، حسن و حسین، فاطمہ اور سیدنا علی. یعنی میں غامدی صاحب سے 180 ڈگری عقیدہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کی میں ریزن بتاتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک قرآن و سنت دونوں حجت ہیں. تو صحیح مسلم میں جو غدیر خون کی حدیث ہے نا، قرآن اور اہل البیت 6225 سے 6228 تک، اس حدیث کے راوی ہیں زید بن ارقم. وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ قرآن کو پکڑ لینا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور میرے اہل بیت کے ساتھ میری وفات کے بعد اس نے سلوک کرنا، میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اس کے اینڈ پہ کچھ تابعین جو ہے زید بن ارقم سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن اس حدیث میں نبی الاسلام نے جن اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا وہ ہیں جو آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہے، جن کو کربلا میں قتل کیا گیا. اگلی بات سنیں، مسلم شریف میں اس سے اگلی حدیث میں ہے کہ زید بن ارقم غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. نہیں ہے کہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوی اس وقت تک اہل بیت ہے جب تک خاوند اسے عقد میں رکھے، جب اسے طلاق دے دے تو فارغ ہو جائے گی. لیکن جو اولاد ہوتی ہے، جو دودھ کے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، انہیں تو کوئی آگ بھی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ہی اہل بیت رہتے ہیں، بشرطے کہ وہ دین نہ کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا نبی الاسلام کے اہل البیت وہ ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے کے، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس. اچھا، اب زید بن ارقم کے الفاظ مسلم شریف میں ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. اب میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ وہ مطلقاً انکار نہیں کر رہے تھے، حالانکہ اس میں مطلقاً انکار ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جن اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا نبی الاسلام نے کہا وہ ہیں جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، کیونکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد امت ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی. نبی کی بیویوں کے ساتھ تو کوئی برا سلوک نہیں ہوا. نبی کی بیویوں کے ساتھ اگر برا سلوک کرنا تھا تو وہ کرنا تھا بنو ہاشم نے، نعوذ باللہ. لیکن آپ نے اپنا موقف دیا کہ آپ پہلے، میں بات پوری کر لوں، ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک نہیں کیا. برا سلوک ہوا ہے حضور کی اولاد کے ساتھ. نبی کی بیویوں کو تو ہمیشہ ہر بندے نے عزت دی. ایون حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو عزت دی اپنے دور میں، کیونکہ وہ کمپٹیٹر سمجھتے تھے نا ان کو اہل بیت کا. اور اہل بیت تو ویسے ہی عزت دیتے تھے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے. تو نبی کی جو بیوی ہے نا، انہوں نے دونوں طرف سے عزت انجوائے کی ہے، شیعان علی کی طرف سے بھی اور شیعان بنو امیہ کی طرف سے بھی، کیونکہ دونوں کے لیے رسپیکٹیبل. اور دیکھیں نا عمار بن یاسر کا خطبہ ہے بخاری میں کہ لوگوں، عائشہ نکل چکی ہیں بصرہ سے علی سے لڑنے کے لیے، لیکن یاد رکھنا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مومنین کی ماں ہے. تو یعنی امہات المومنین نے کوئی برا وقت نہیں دیکھا جو برا وقت دیکھا ہے اہل البیت نے. لیکن آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جی وہ اہل البیت. یعنی آپ کا موقف یہی ہے، چاہے آپ اس کو پہلے رکھیں بعد میں رکھیں، کہ ازواج مطہرات، اور یہ ریکارڈڈ ہے 2012 سے ریکارڈڈ. جی جی اچھی بات، اچھی بات. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے کچھ روایات بتائیں، اور ان روایات سے لوگوں کو یہ سمجھ لگی، ایک عام تاثر بنا، یا کم از کم آپ کے ناقدین نے کہا کہ عوام میں یہ تاثر مقبول ہوا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو ظالمہ، باغیہ، جہنم کی طرف بلانے والی کہا، بلکہ ایک موقع پر تو کہا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کتے بھونکے. تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ تمام تر استدلال جتنے آپ نے کیے ہیں یہ ضعیف احادیث میں تحریف کرتے ہوئے کیے ہیں، جبکہ آپ کا اپنا ایک پمفلٹ ہے 5B کے نام سے، جس میں آپ نے کہا ہوا ہے کہ جو ضعیف احادیث ہیں وہ مسلک پرستی کی لعنت ہے. تو آپ نے یہ خود ہی ضعیف احادیث کے استدلال، علماء کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو بالکل صحیح ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے کہ میں کیٹاگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں کہ جتنے الفاظ انہوں نے استعمال کیے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، ایسے ہے ہی نہیں ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی شان میں اگر کسی کی ویڈیوز ہیں تو میری ہیں، باقیوں کی صرف یہ رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا، اور آج کی نہیں ہے، سالوں سے اپلوڈ ہو رہی ہیں. سیدہ عائشہ پہ جو واقعہ افک والی تہمت لگی جو بخاری مسلم میں آیا، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. سیدہ عائشہ کے فضائل کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. سیدہ عائشہ پر جو رافضیوں نے بکواسیات کیے اس کے ریبٹل میں میری ویڈیوز ہیں. سیدہ عائشہ کا تو دفاع ہی ہم نے کیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، پھر 5B ریسرچ پیپر میں سیدہ عائشہ کا نام جہاں جہاں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ام المومنین لکھا ہوا ہے. جب میں انہیں ام المومنین کہہ رہا ہوں تو اس کے بعد تو پھر بات ہی کوئی نہیں رہ گئی.
ہمیں جی میں اب جواب آپ کو دے دیتا ہوں. سوال تو آ گیا نا, تو جواب تو میں نے اپنی ترتیب سے دینا نا. سوال چونکہ آپ نے ایک PhD تھیسس کھولا ہے, اتنی بڑی چیز ہے نا. آپ نے سوال مجھ سے یہ تو نہیں پوچھا کہ سیدہ عائشہ کے والد کا نام کیا تھا, وہ تو میں ایک لائن میں دیتا. آپ نے ایک 5-6 الزامات اور پھر میری طرف منسوخ کیے, تو مجھے اب کلیریفیکیشن کا پورا موقع ملنا چاہیے. ہاں جی. تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کی شان میں جتنی ویڈیوز ہیں وہ میری ریکارڈ ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں جا کے, میرا نام لکھیں, آفیشیل پیج سے اپلوڈ ہوئے میں. اچھا, جنگ جمل کے حوالے سے میری ویڈیو اپلوڈڈ ہے تفصیلی, اور وہ میں نے ریکارڈ اس لیے کروائی تھی کہ ایک حدیث افک کے اعتبار سے سیدہ عائشہ پر الزام ہے اور ایک الزام ہے جنگ جمل کے حوالے سے. تو جو غالی رافضی حدیث افک کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں ان کو تو میں نے کہا وہ کافر ہیں جو ان کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائیں. لیکن جہاں تک شیعہ کا اعتراض ہے واقعہ جمل کے حوالے سے, وہاں ان کا موقف درست ہے اگر اس میں غلوف نہ کرے. وہ مجھے اس لیے ماننا پڑا کہ میں نے ظاہر سیدہ عائشہ کا دفاع کرنا تھا, تو جب دفاع کرتے ہیں تو جو بات جتنی صحیح ہے وہ آپ نے ماننی ہے, جتنی غلط ہے وہ آپ نے غلط کہنا ہے. پھر میں نے پورا اس کے اوپر پھر میں نے عمار بن یاسر کا خطبہ بتایا کہ ہم شیعہ علی ہیں حضرت عمار والے, کہ انہوں نے کہا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, صحیح بخاری میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں, تو نبی کی بیوی کے ساتھ تو دشمنی کوئی کافر ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب رہ گیا کہ ان سے کوئی چیز مس ہینڈل ہوئی, تو میں ان سے بھی ایک بڑی پرسنالٹی ہیں, حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا. ان کے بارے میں اللہ کے نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. ٹھیک ہے, اصول اپنی جگہ. اب سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ جنگ جمل کے حوالے سے ہے, اور وہ ہمارا ذاتی موقف. میں جواب دے رہا ہوں نا, بیچ میں آپ تب بولیں گے جب میری بات مکمل ہو جائے. میں بولنے میں نہیں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں جو باتیں ہیں نا, اور ہمارے مخالفین کے دماغ میں جو باتیں ہیں, اور جو آنے والے شیاطین کے دماغ میں بھی آئیں گی, میں نے ان باتوں کے بھی جواب ریکارڈ کرا دیے ہیں. لیکن چونکہ اب آپ نے پوچھا تو میں اس کو کلیریفائی کروں گا. دیکھیں یہ 1-1.5 منٹ پھر ضائع ہو جاتا ہے جب آپ بولنے لگتے ہیں نا, وہ پھر 1.5 منٹ اس میں ضائع ہو جاتا ہے, رب ٹوٹ جاتا ہے. تسلی سے سنیں, کوئی انشاءاللہ نہیں, شارٹ نہیں ہو سکتا. شارٹ کرنا آپ کوشچن نہیں کاٹتے. چلیں آپ اتنا بڑا بلیم آپ نے لگایا نہیں, اب تو آپ کوشچن کر چکے ہیں تو آپ تسلی کریں گے. دیکھیں شارٹ تو تب آپ کہنا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں تو بیٹھا ہوں اس کے لیے, تو وہ آپ کا مسئلہ ہے نا. ٹھیک, ہم پیرلل میں اپنی ریکارڈنگ بھی اس لیے لگاتے ہیں کہ کل کو آپ کا کیمرہ اس کا لوڈ نہ اٹھا سکا تو ہم اپنے آفیشیل پیج سے چڑھا دیں گے کہ بھائی ہم نے تو پوری بات کی تھی. اب ادھر واپس آ جائیں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہے جو شروع سے ہی اہل سنت اس اختلاف میں حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میرا اکیلے کا موقف نہیں ہے. وہ جو آپ نے جتنے الفاظ بولے میں ان پہ آتا ہوں. پہلے آپ بات سمجھ لیں کہ سیدہ عائشہ کی تعظیم کہیں ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن وہ پیغمبر نہیں تھی, ان سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا, وہ خود بھی روتی تھیں. ان کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں, اہل سنت کے ائمہ نے نقل کی ہیں. میں بتاتا ہوں کن کن ائمہ نے نقل کی ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کمنٹس کیے ہوئے ہیں. پھر میں بتاؤں گا وہ کمنٹس بھاری ہیں یا میرے کمنٹس بھاری ہیں. تو پہلے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. اب یہ ان کا کہنا کہ میں نے انہیں کہا کہ ظالمہ ہیں, باغیہ ہیں, جہنم کی طرف بلانے والی ہیں. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ میرے الفاظ صحیح کوٹ کیے کہ ہم حضرت علی کے جو مخالفین جماعت ہیں انہیں جہنم کی طرف بلانے والی جماعت کہتے ہیں, جہنمی جماعت نہیں کہتے, کیونکہ وہ عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عمل بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہو اس کا الٹیمیٹ انجام جہنم ہو. کیوں؟ انسان کی نیکیاں اس کی برائیوں پہ بھاری ہو سکتی ہیں, لیکن وہ عمل رہے گا. یعنی اگر کوئی صحابی بھی جھوٹ بولے یا آج کا انسان بھی, ہم اسے یہ کہیں گے کہ تیرا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے, لیکن جہنمی نہیں بولیں گے. اہم ممکن ہے وہ توبہ کر لے, اہم ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو جہنم کی طرف لے جانے والی جماعت, یہ الفاظ بخاری میں ہے 2812, یہ جو میں نے اس پہ بھی لکھ کے لگایا ہے نا, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اچھا, اب پتہ اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ اصحاب صفین کے بارے میں آتا ہے, کیونکہ حضرت عمار بن یاسر تو جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے, تو جنگ جمل والوں کو آپ نے اس میں کیوں گھسیٹ لیا. تو میں بتاؤں گا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود یہ جو جمل اور صفین کے لوگوں کے دفاع میں حدیث پیش کرتے ہیں نا مسلم شریف سے, ادھر یہ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں اختلاف ہوگا تو میری امت 2 گروہوں میں بٹ جائے گی, اور ان میں سے ایک تیسرا فرقہ نکلے گا خوارج کا, اور ان دونوں میں سے اقرب الی الحق وہ ہوگا جو خوارج کے ساتھ قتال کرے گا. اب ان سے جی میں وضاحت کی قتال کا جو خوارج کے ساتھ قتال کرے گا. اب خوارج کے ساتھ قتال بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت علی نے کیا. ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے قتال کیا نہروان کے مقام پر. وہ بشارت حضرت علی لے گئے, اور وہ اقرب الی الحق بھی ہو گئے, جس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں حق کے قریب. ہم کہتے ہیں نہیں, حق کے قریب نہیں, حق والا. یہ عربی کا اسلوب ہے. قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں منافقین کے لیے آیا کہ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے, وہاں پہ بھی اقرب کا لفظ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ منافقین کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے. یہ اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا. اچھا,
اب اسے پوچھیں یہ جو دوسری جماعت تھی یہ کون ہے, تو پھر آپ کو یہ بتائیں گے وہ ہے جو قصاص عثمان ڈیمانڈ کرتے تھے. اب قصاص عثمان جو جماعت ڈیمانڈ کرتی تھی وہ کون ہے, تو وہ دو ان کے آگے دو جز ہیں, ایک اصحاب صفین ہے اور ایک اصحاب جمل ہے. تو وہ اوورال نبی علیہ السلام نے دو گروہ بتائے امت کے, تیسرا خوارج کا نکلا. ان دونوں میں سے ایک حضرت علی کا حق کا گروہ اور ایک مخالفین. جو مخالفین ہیں ان کی آگے سے دو پارٹی ہیں, لہذا حضرت علی کے جو پولیٹیکل باغی ہیں, ٹی ٹی پی اس زمانے کے سیاسی باغین, اب میں نے ٹی ٹی پی نام رکھا ہے تاکہ آج عوام کو سمجھ آئے کہ ٹی ٹی پی کا کیا مطلب ہے. آج ہماری فوج ضرب ازب رد الفساد کیوں لڑ رہی ہے, کیا ہم نعوذ باللہ تحریک طالبان پاکستان کو کافر سمجھتے ہیں؟ نہیں, مسلمان ہے, اور ان میں سے بعض لوگوں کے عقیدے باقی مسلمانوں سے بھی اچھے ہوں گے, داڑیاں ان کی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ مین سٹریم میں آ جائیں. ہمارا اختلاف ہے ان سے پولیٹیکل, ہم انہیں جانبی بھی نہیں کہتے نعوذ باللہ, کیوں کہیں, ہم کہیں گے بھائی ہیں ہمارے بگوڑے ہو گئے. تو حکومت وقت نے پولیٹیکل اختلاف کے اوپر یہ کیا. سیدنا علی کے زمانے میں ٹی ٹی پی وہ تھے جو حضرت علی کے مخالفین تھے, جنہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھائی, ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا, خواہ وہ خوارج ہوں خواہ وہ قصاص عثمان. کیونکہ قصاص عثمان بھی لینا ہے تو حضرت علی سے آ کے بات کرنی تھی نا. تو مدینہ شریف تو کوئی نہیں آیا. آج کے پولیٹیکل لیڈر بھی دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں, لیکن اس زمانے میں دھرنا دینے والے کوفے ڈائریکٹ پہنچ گئے قانون کو ہاتھ میں لینے, اس لیے حضرت علی نکلے. مدینہ شریف کوئی حضرت علی کے پاس نہیں آیا کہ حضرت کچھ کریں, ڈائریکٹ کہ جی ہم لیں گے. تو وہ ٹی ٹی پی تھے, جب ٹی ٹی پی تھے تو حضرت علی کو جنگ جمل لڑنی پڑی. اس کے بعد ڈاکٹر یار سوال نہیں کرنا تھا, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی, آپ کفر اسلام کا فیصلہ کر رہے ہو. کنکلوڈ نہیں ہو سکتا, کنکلوڈ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. آپ نے 5-6 گالیاں میری طرف منسوب کی ہیں, وہ جب تک میں پوری کلیریفائی نہیں کروں کنکلوڈ نہیں ہوگا. یہ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے نا. آپ اتنی بڑی الزام لگا رہے ہیں تو میں جواب دوں گا نا. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ نے مجھ سے حضرت ابوبکر کا نام نہیں پوچھا, آپ نے پوری ڈاکٹرن پوچھی ہے, تو آپ سمجھیں. آپ بار بار لچ تلیں گے بیچ میں تو وہ شیطان گھس رہا ہے نا بیچ میں. یا تو آپ یہ سوال ہی نہ کرتے, جب سوال کیا تو پورا جواب لیں گے, کیونکہ آپ بہت سینسٹیو ٹاپک کر رہے ہیں نا. آپ کو ایک لمحے میں کیسے بتا دیا جائے کہ اتنا بڑا ایک اختلاف ہے یار. پوری دنیا میں 2 فرقے بن گئے. آج دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں, سنیوں کے تو بے شمار فرقے ہیں, شیعہ کا ایک ہی فرقہ آپ کو ملے گا. سوڈان میں چلے جائیں, سنیوں کا مالکی فرقہ ہے لیکن اثنا عشری شیعہ وہاں پہ بھی موجود ہے. ملیشیا میں سنیوں کا شافعی فرقہ ہے, حنفی کوئی نہیں ہے لیکن اثنا عشری شیعہ وہاں پہ بھی موجود ہے. پاکستان انڈیا میں حنفی فرقہ ہے لیکن اثنا عشری شیعہ وہاں پہ موجود ہے. دنیا میں فرقے ہی 2 ہیں, سنی شیعہ. اتنی بڑی دراڑ ہے اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ قصاص عثمان کے نام کے اوپر حضرت علی کے ساتھ دھوکہ بازی کی گئی. تو آپ اس کو چھوٹا ٹاپک سمجھ رہے ہیں, چھوٹا ٹاپک نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو میں نے وہ آپ کو بات اس لیے کی, میرا یہ سوال نہیں تھا نا, میں اس لیے آپ کو اس پر روک رہا ہوں بار بار, کہ میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ کے ناقدین ہیں یا دیگر علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جن احادیث کی بنیاد پر کہا وہ ضعیف ہے. آپ اس کا جسٹ مجھے آنسر یہ کیجیے کہ وہ ضعیف, آپ انہیں ضعیف سمجھتے ہیں, ان کو ان احادیث کو یا ان روایات کو, یا نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ضعیف احادیث میں بھی تحریف کی گئی. تو میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا یہ موقف دے دیجیے کہ وہ روایت نہیں. ایک منٹ, آپ نے کہا کہ آپ حضرت عائشہ کو باغیہ ظالمہ. میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں سرکار. نہیں تو میرا اتنا ٹائم ضائع کیوں کروایا پھر؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. نہیں اس طرح نہیں ہوتا بھائی, اب بھگتو گے. ٹھیک ہے, جب ٹی ٹی پی کو چھیڑا تو ٹی ٹی پی تو پھر ننگی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ اپنے چینل سے چڑھاؤ, میں اپنے چینل سے چڑھاؤں گا. تو بات نہیں, سوال میں پہنچ چکا ہے, میں وہاں پہنچا نہیں ہوں نا, وہاں میں آتا ہوں نا, میں آ رہا ہوں وہاں پہ. لیکن آپ نے اتنے الفاظ, میں نے پہلے آپ کو مقدمہ سمجھانا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, کہ یہ کوئی 2 بھائیوں کی لڑائی نہیں کہ ایک نے کہا کہ چکن بریانی بننی ہے, دوسرے نے کہا نہیں چکن پلاؤ بننا ہے. یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. حضرت علی امیر المومنین ہے, اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, تم بہت اختلاف دیکھو گے میرے بعد, میری سنت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلفاء راشدین کیا صرف حضرت ابوبکر عمر عثمان ہی ہیں, حضرت علی نہیں ہے؟ تو جب حضور کہہ رہے تھے دین میں بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفائے راشدین کو پکڑ لینا, تو حضرت علی کے دور میں جو بدعتی ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے یا حضرت علی کا دینا ہے؟ کیا منکرین زکات کے بھی فالوور آج تک موجود ہیں دنیا میں؟ نہیں ہے نا. حضرت علی کے بارے میں آپ نے اس حدیث میں تعریف تو انہوں نے کی ہے کہ یہ حضرت عثمان کے مخالفین کو تو بلوائی کہتے ہیں, حضرت ابوبکر کے مخالفین کو مرتدین کہتے ہیں, منکرین زکات کہتے ہیں, حضرت علی کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ کہہ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. وہاں کے حدیث کی تعریف تو انہوں نے کی ہے. یا تو یہ علانیہ کہیں گے چوتھے خلیفہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے, پھر تو آ جاؤ نا میں تو لمحہ پانا, اور حقیقت بھی یہی ہے, لیکن یہ کہہ نہیں سکتے ورنہ سنیت سے خارج ہو جائیں گے. تو یہ 2 نمبری تو انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے 3 خلفائے راشدین تک تو حدیث مانی ہے, چوتھی پہ آ کے یہ پھر کہتے ہیں جی مشاجرات ہے نہ ڈسکس کریں. بھی حضرت عثمان کے مخالفین بھی صلح حدیبیہ کے صاحب ہیں, وہاں مشاجرات نہیں آتی ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیں, اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا. وہ ٹی ٹی پی اس زمانے کی, حضرت علی کو اس لیے جنگ لڑنی پڑی کہ قرآن میں آئے کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو. تو حضرت علی نے اس قرآن کی سورہ حجرات کی آیت پہ عمل کیا. نمبر 2, مسلم حدیث ہے جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. حضرت علی کے مخالفین جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی ہے, حدیث کے تحت وہ جاہلیت کی موت مریں گے کیونکہ انہوں نے خلیفہ وقت کو نہیں پہچانا. اچھا, اگر اس پہ بھی رہتے تو خیر تھا, انہوں نے تلوار اٹھائی ہے. سعد ابن عبادہ نے حضرت ابوبکر عمر کی بیعت نہیں کی, ہم کبھی ان کو کہتے جاہلیت پہ مرے ہیں. کیوں؟ انہوں نے تلوار بھی نہیں اٹھائی. انہوں نے پارٹی اور جتھے بنا کے تلواریں اٹھائیں, ہزاروں صحابہ قتل ہوئے, حضرت علی کی وجہ سے نہیں, مخالفین کی وجہ سے.
انہوں نے جتھا بنایا نا. اب اگر دونوں طرف سے پارٹیاں کھڑی ہوں اور اس میں کچھ لوگ مارے جائیں تو مجرم تو وہ ہوتا ہے جس نے بغاوت کی ہے. اب آخری بات جس کی طرف آپ آنا چاہ رہے تھے, جو حدیثوں کی, حدیثیں بھائی میں نے بخاری مسلم سے پیش کی ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے وہ ضعیف ہے تو پھر ہم اس سے ان حدیثوں پہ ڈسکشن نہیں کریں گے. وہ پہلے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گا کہ میں بخاری مسلم کو انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ مانتا ہوں, بخاری مسلم افیکٹی تھے شیعہ مکتب کے, وہ گمراہ ہو گئے تھے. پھر ہم ان سے بخاری مسلم کی حجیت پہ بات کریں گے, حدیثوں پہ بات نہیں کریں گے. حدیث سے اس پہ بات ہوگی جو کہ میں بخاری مسلم کو صحیح مانتا ہوں. یہ 2812 میں نے اس لیے لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ یہ حدیث بخاری کی ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا, اندر سے وہ اہل حدیث نہیں ہوگا, کیونکہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ بخاری مسلم کی تمام متصل الاسناد حدیث قطعی سے ہے. تو میں نے بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کی ہیں. اب آ جائیں حدیث ہوب جو کتے بھونکنے والی تھی. کتے بھونکنے والی حدیث کو شیخ ناصر الدین الالبانی جو محدث اعظم ہے سعودی عرب کے, جن کو اس دور کا امام بخاری کہتے ہیں, اہل حدیث بھی اور دیوبند اور بریلوی بھی ان کی قدر کرتے ہیں. انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں پورا چیپٹر باندھا ہے حدیث ہوب کے اوپر, سارے صحابہ سے اس کو نقل کیا ہے, اور انہوں نے کم از کم 4-5 صفحے اس پہ کالے کیے ہیں. اور پتہ کیا انہوں نے جملے لکھے ہیں محدث اعظم سعودی عرب نے, وہابیوں کے امام نے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے مان لیا جائے کہ دونوں طرف کی پارٹی درست تھی, تو پھر جو ہزاروں مسلمان قتل ہوئے ان کا خون ہم کہاں تلاش کریں گے؟ اگر ہم کہیں کہ دونوں طرف والے ٹھیک تھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی درست تھے, مخالفین جو ہے نا وہ غلطی کے اوپر تھے. ٹھیک ہے, اچھا یہ انہوں نے لکھا. اچھا پھر اس کے بعد پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں جو ان کے محدث اعظم ہے شیخ زبیر علی زئی, ان سے تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لیا تھا حدیث ہوب کے بارے میں, کتے بھونکنے والی حدیث, وہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرا. اس پلانٹ ارتھ پہ جتنے بھی محدثین ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث, میں آپ کے کیمرے میں چیلنج دے رہا ہوں, مجھے کوئی ایک بندہ بتائیں جو ریناؤنڈ بڑا عالم دین ہو پاسٹ میں بھی جس نے حدیث ہوب کا انکار کیا ہو. سب کے سب نقل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتے بھونکے. پھر حضرت عائشہ نے کہا مجھے واپس لے جاؤ. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے ان کو غلطی کا احساس ہو گیا تھا. خود محمد بن عبد الوہاب کا بیٹا عبداللہ سیرت الرسول میں اس نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں. ہم سے پہلے ان کی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی انکار کریں. اور میں بتاؤں یہ جو لوگ کلپ بنا رہے ہیں نا, ان کا جو اپنا استاد ہے نا اس وقت, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, جو زبیر علی ظہیر صاحب کے شاگرد ہیں, جن کے آگے سے شاگرد میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں, غلام مصطفیٰ ظہیر نے السنہ رسالے میں, جس میں ان کے ان چھوٹوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں باہر, پورا ایک مضمون لکھا ہے حدیث ہوب کے دفاع پہ کہ اس حدیث کو کوئی جعلی نہ کہے. آج تک محدثین نے اس کا انکار نہیں کیا. اس حدیث کے اوپر میرا دعویٰ ہے اجماع امت ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو کنکلوڈ کر دیجیے. اچھا اب وہ آخری بھی الفاظ سن لیں, وہ جو ظالمہ والے تھے. ہاں پہلے تو آپ کو بتا دوں, وہ پولیٹیکل باغی نہیں, باغی ٹرم پولیٹیکل ٹرم ہے, دین سے باغی نہیں ہے. اور یہ ٹرم سیاسی ٹرم ہے جو احادیث میں آئی ہے, تقتل الفیات الباغیہ, راہ ظالمہ. وہ ظالم اس طرح نہیں تھا. وہ حدیث میں نے پیش کی تھی مجموع زوائد سے, جس کو امام حسمی نے صحیح کہا, اور یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. اس میں محدثین کی دو رائے ہیں, ایک پارٹی اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے, دوسری ضعیف. لیکن کتے بھونکنے والی جو حدیث ہوب ہے اس کو سارے صحیح سمجھتے ہیں. اس میں دو رائے ہیں, میں نے اس میں اس رائے کو اڈاپٹ کیا جو خود امام حسمی ابن حجر اسقلانی کے استاد نے اس سے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے, کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ